نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر کرم کرے وہ نشان قدم تو پتھر پر کرم کرے وہ نشان قدم تو پتھر پر یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر کرم کرے وہ نشان قدم پتھر پر کسی نے لی رہے کعبہ کوئی گیا سوئے دیر کسی نے لی رہے کعبہ کوئی گیا سوئے دیر پڑے رہے تیرے بندے مگر تیرے در پر پڑے رہے تیرے بندے مگر پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی کیا پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی ضرور کیا یہ جلسہ ہو حوض کوثر پر پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی ضرور کیا یہ جلسہ ہو حوض کوثر پر یہ حضرت مولانا آصف غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اس پر اسی زمین پر حضور محدث اعظم نے جو شعر کہے ہیں نکالے ہیں یہ حضرت کا کمال ہے دیکھیے کیا قافیہ لائے کہ فلک سے فخر سے کہتی ہے کربلا کی زمین فلک سے فخر سے کہتی ہے کربلا کی زمین تو ایک مہر پہ نازا ہے میں 72 پر فلک سے فخر سے کہتی ہے کربلا کی زمین تو ایک مہر پہ نازا ہے میں 72 پر اور مولانا اپنے مقطع میں فرماتے ہیں کہ اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو نثار ہو کے مرو تربت پیمبر پر اور محدث اعظم فرماتے ہیں دوسرا مصرع تو نہیں رکھا پہلے میں کیا کہتے ہیں کہ قضا دلہن کی طرح آئے گی مگر سید قضا دلہن کی طرح آئے گی مگر سید نثار ہو کے مرو تربت پیمبر قضا دلہن کی طرح آئے گی مگر سید نثار ہو کے مرو تربت پیمبر پر قضا دلہن کی طرح آئے گی مگر سید نثار ہو کے مرو تربت پیمبر پر بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھنے ایک بار اور درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت خطبہ مسنونہ کے بعد کیا اس میں ایک لفظ ہے اس کے بارے میں 3 قول ہے 3 تفسیر مفسرین کرام نے فرمایا بس انہی کو بیان کرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو احتسام پکڑو مضبوطی سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو الگ الگ نہ رہو
جدا جدا نہ رہو، رسی کو مضبوطی سے پکڑو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، الگ الگ نہیں، ایک رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس ترجمے کے بعد ہی جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ الگ الگ لوگ ہیں کیوں، الگ الگ لوگ ہیں کیوں، یہ کیسے الگ ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب اسی آیت کریمہ کے پہلے حصے میں، انہوں نے رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہی کبھی، اگر مضبوطی سے پکڑا ہوتا تو الگ الگ رہنے کا سوال، سیدھی سی بات۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو، الگ الگ نہ رہو، کامیابی اسی میں ہے۔ الگ الگ اگر رہو گے بڑھ جاؤ گے، جب بٹو گے تو تمہاری طاقت میں کمی آئے گی، تم کمزور ہو گے، ہلکے ہو گے، جو چاہے گا فائدہ اٹھائے، فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھانے والوں کو ہم نے موقع دیا فائدہ اٹھانے کا۔ اگر ہم پوری قوت و طاقت کے ساتھ ایک رہتے تو آج ہمیں نہ کسی احتجاج کی ضرورت تھی، نہ کسی تحریک کی ضرورت تھی، نہ کسی آواز کی ضرورت، کچھ نہیں، ہم بکھر گئے۔ کمی کہاں سے آئی کہ ہم نے اس رسی کو جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رسی ہے کیا؟ آج اسی رسی پر میری تقریر ہوگی۔ اللہ کی رسی کا کیا ایک تفسیر تو یہ ہے قول کہ اللہ کی رسی اللہ کا دین۔ اب اس قول کو سامنے رکھو تو ترجمہ یہ ہوا کہ اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ کون سا دین؟ کون سا دین؟ دین تو لوگ کہیں گے میرے پاس دین ہے، میرے پاس دین ہے، ادھر دین ہے، ادھر دین ہے، دین دکھانے والے بہت ہیں۔ میں اس دین کی بات کر رہا ہوں جو رسول پاک لے کر آئے، مضبوطی سے پکڑو، کامیاب رہو۔ دوسری تفسیر اللہ کی رسی قرآن۔ اب ترجمہ اگر رسی کا معنی قرآن تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن ہاتھ میں لے کے ایسے بیٹھے رہو گے کہ ہم نے مضبوطی سے اس کو پکڑا ہے؟ نہیں، پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، دیکھو قرآن میں ہے کیا، نہ سمجھ میں آئے تو سمجھ والوں سے سمجھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو تو جو اہل ذکر ہیں، اہل فکر ہیں، ان سے سمجھو، سوال کرو، پوچھو۔ آج ہماری قوم جہالت کے اندھیرے میں بھٹکی ہوئی، وہ دین سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ قرآن کیا ہم سے مطالبہ کرتا ہے؟ اس طرف ہماری قوم کی توجہ نہیں۔ مقررین آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، بڑا اچھا جلسہ، بڑی بہت ڈیکوریشن، یہ وہ ایسا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہمیں ملا، کیا ہم نے پایا، اس پر کوئی بات چیت نہیں۔ ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، بات ختم، پھر اگلا جلسہ ہوگا، دیکھا جائے گا۔
اب آپ سوچئے خود ہماری عمر گزر رہی ہے، لگ بھگ 35 سال گزر گئے باضابطہ، میں بے ضابطہ کی بات نہیں کر رہا۔ اب ہمارے اوپر والے کوئی 50 سال سے، کوئی 60 سال سے، میرے چچا، میرے دادا، سلسلہ چل رہا، بولتے چلے جائیں، سب کا ایک مشن، ایک تحریر۔ مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 50 سال، 35 سال، 40 سال، 60 سال، 100 سال جو بھی ہو، ہمارا تو سلسلہ تقریباً 650 سال سے، جو تبدیلی ہمیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، نظر آنی چاہیے، نظر نہیں آ رہی۔ بات کیا ہے؟ یہ دور باباؤں کا، اب تو تعویذ میں بھی گفتگو ہونے لگی، یہ کچی ہے یہ پکی ہے، کچی چاہیے کہ پکی چاہیے؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ کچی پکی کا کیا مطلب ہوا؟ کہا کچی کا مطلب ہوا کہ اس کی پیسہ کم لگے گا، اور پکی کا مطلب اس سے زیادہ پیسہ لگے گا۔ اگر اچھا پیسہ دو گے تو پکی، کم دو گے تو کچی۔ یہ کچی پکی، یہ دور کچی پکی کا ہے، جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، جس کا ذکر نہ کتاب میں ہے نہ سنت میں۔ یہ کچی پکی یہ خود ایک بدعت ہے، لیکن ہماری قوم پیچھے بھاگ رہی ہے۔ دعا، تعویذ، گنڈے، چھو چھا، یہ سب ایسا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کو رکھا، وہ صرف خدمت خلق۔ وہ بیچارہ آیا ہوا ہے، اس کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، چلو بھائی دے دو، یہ تجارت نہیں۔ جنہوں نے اس کو تجارت بنایا، رسوائی ان کا مقدر ہے۔ یہ دعا تعویذ بندوں کی خدمت کے لیے ہے، تجارت کے لیے نہیں۔ اب خدمت کا جذبہ ہی نہیں رہا، اور مخدوم سمنانی کیا فرماتے؟ خدمت خلق عین خدمت خالق ہوا۔ مطلب تم خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہو، بولو کرنا چاہتے ہو، کرو گے کیسے؟ کیسے کرو گے؟ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے، تم جا نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، خدمت کیسے کرو گے؟ خدمت کیسے کرو گے؟ تو مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ اس کے خدا کے بندوں کی خدمت کرو، خدا کے بندوں کی خدمت کرنا خدا ہی سے۔ اگر کوئی بیچارہ ہے تو چارہ گر بنے گا، اگر کوئی بے سہارا ہے تو اسے سہارا دے دو، اگر کوئی گر رہا ہے تو اسے سنبھالا دے دو، اگر کوئی بے قرار ہے تو اس کے لیے قرار بن جاؤ۔ تو اگر تم بندے کی خدمت کرو گے تو یہ مولا کی خدمت ہوگی، اور جب بندے کی خدمت مولا کی خدمت ہوگی، جب مولا کا کرم تم پر ہوگا، ارے تم کچی پکی میں کیوں پڑے ہو؟ جب رب تم پر کرم کرے گا تو وہ عطا کرے گا، جو تم نے مانگا وہ بھی دے گا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے گا۔ یہ خدمت خلق ہی کا جذبہ تھا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ترک سلطنت فرمایا۔ کس کے لیے؟ خدا کی رضا کے لیے، کس کے لیے؟ دین کو پھیلانے کے لیے، کس کے لیے؟ سنتوں کی اشاعت کے لیے، کس کے لیے؟ خدا کے بندوں کی تبلیغ کے لیے، کس کے لیے؟ دین مصطفیٰ کی کو پھیلانے کے لیے ترک سلطنت کیا۔ اور اسی تاریخ سلطنت کا ایک قول میں آپ کو پیش کروں، وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ دنیا کی کائنات کی ساری وسعت میرے قدموں کے نیچے ہے، اور عرش الہی میرے دل میں تل کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرش الہی میرے دل میں تل کے برابر ہے۔ کائنات کتنی لمبی چوڑی ہے،
مخدوم اشرف فرماتے ہیں کہ وہ میرے قدموں کے نیچے ہے، میرے قدموں کے نیچے ہے یہ مقام۔ اسی لیے دوستو تجارت چھوڑو خدمت کرو، تجارت چھوڑو خدمت کرو۔ اب ایک آپ کی زبان میں بول دوں جو آپ سمجھ لیں، سیوا میں میوہ ہے، یہی بزرگوں کا طریقہ، سیوا کرو میوہ کھاؤ، سیوا کرو میوہ کھاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے سیوا کی ہے نا، اب چاہنے والے میوہ کھا رہے ہیں۔ سوچو ترک سلطنت، آج کرسی پانے کے لیے کتنی جنگیں لڑی جاتی ہیں، مجھے مل جائے مجھے مل جائے، سارا جھگڑا کرسی کا ہے کہ نہیں؟ یہ تاج مل جائے، یہ تخت مل جائے، حکومت مل جائے، دولت مل جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ سب بیکار ہے۔ روئے زمین پر دو ولی ایسے گزرے ہیں جن کا مقام روئے زمین پر سارے اولیاء اللہ پر بھاری ہے، دو، اور دونوں چشتی ہیں، دونوں سلسلے چشتیہ کے ہیں۔ اول سلطان ابراہیم بن ادہم، دوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ بحر ذخار میں یہ عبارت ہے کہ بدی سبب وہی سبب، یعنی سبب وہ وجہ ہے ترک سلطنت۔ یہ دو بزرگ ایسے ہیں، پر جمیع اولیاء اللہ فضیلت دار ہیں، تمام ولیوں پر فضیلت رکھتے ہیں، یہ مقام اللہ نے دیا۔ اب آپ کہیں گے یہ جزوی فضیلت ہے، ایک ہوتی کلی فضیلت، ایک ہوتی جزوی فضیلت ہے نا، کسی کو کسی۔ اب ہمارے مخدوم سمنانی یہ صرف غوث العالم محبوب یزدانی یا ولی نہیں، تابعی بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابی کا دیکھنے والا تابعی، اور ایک ایسے صحابی ہے جن سے خود ملاقات مخدوم سمنانی کی ہے، حضرت شیخ ہندی بابا رتن ہندی، جن کا مزار پنجاب میں ہے، جن کا مزار بھٹنڈا میں ہے، میں وہاں کئی بار جا چکا ہوں حاضری کے لیے، ان سے ملاقات مخدوم سمنانی کی، وہ صحابی اور صحابی کا دیکھنے والا تابعی، کیا بلند مقام ہے صاحب۔ تو قرآن پڑھو سمجھو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ آیت پڑھو گے تو یہ فائدہ، یہ آیت پڑھو گے تو یہ فائدہ، سر میں درد ہو تو یہ آیت، بخار ہو تو یہ آیت۔ ارے بابا بات صحیح ہے، بزرگوں نے نکالا ہے۔ کیا قرآن اسی لیے نبی پر نازل کیا گیا؟ کیا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی لیے اتارا گیا؟ حضور کے قلب اطہر پر اسی لیے نازل کیا گیا؟ کس کو لوگ ذریعہ معاش بنائیں؟ ٹھیک ہے، یہ بخار کے لیے، یہ درد کے لیے، یہ اس کے لیے، وہ اس کے لیے، ٹھیک ہے رکھو، مگر تلاوت اس نیت سے مت کرو۔ مجھے کہنا یہ ہے، کسی سورت کی تلاوت اس لیے مت کرو کہ اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، نہیں، فائدے کے لیے نہیں، فائدے کے لیے نہیں، قرب مولا کے لیے، فائدے کے لیے نہیں، رب سے قریب ہونے کے لیے۔ معلوم ہوا ایک ہے قرآن پڑھنا تجارتاً اور ایک ہے قرآن پڑھنا قربتاً۔ بتاؤ کرو گے کیا؟ نہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے رب کے لیے، ہم سورہ یاسین پڑھیں گے اپنے رب کی رضا کے لیے، ہم سورہ کوثر پڑھیں گے اپنے رب کی رضا کے لیے، ہم سورہ طٰہٰ پڑھیں گے اپنے رب کی رضا کے لیے، ہم سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے رب کی رضا کے لیے، ہے نا؟ بغیر اخلاص کے سورہ اخلاص پڑھنا بے مطلب ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھو رب کی رضا کے لیے، قرآن کی تلاوت کرو رب کی رضا کے لیے۔ ارے دوستو، جب تمہارا رب تمہاری تلاوت سے راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا، تو تمہیں رب کی بارگاہ میں التجا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، رب راضی ہے۔ اب جو تو مانگے گا وہ بھی دے گا، جو نہیں مانگے گا وہ بھی دے گا، جو چاہے گا وہ بھی دے گا، جو نہیں چاہا وہ بھی دے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن پڑھو، ہمارا رب ہم سے خوش ہے نا میرے دوستو. تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. اب قرآن میں احکامات بھی ہیں، اوامر بھی ہے، نواہی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. مضبوطی سے پکڑو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو. 2 قول ہو گیا. اب ایک تیسری تفسیر کی طرف میں آپ کو لے جاؤں. حبل اللہ، رسی سے مراد اہل بیت کا دامن. اہل بیت کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ایمان والو، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو. ابھی نہیں پکڑا تو ابھی سویرا پکڑ لو اہل بیت کے دامن کو. یہ تیسری تفسیر ہے، تیسرا قول ہے. اور یہ تیسری تفسیر مجھے بہت پسند ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو. یہ ایسا قول ہے کہ جس میں دین بھی سلامت رہے گا. اس لیے کہ قرآن وہ بھی اہل بیت، دین وہ بھی اہل بیت میں، قرآن وہ بھی اہل بیت. اسی لیے رسول نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بتایا. یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. اے لوگو، میں تم میں 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. ایک قرآن اور اہل بیت. خطاب کس سے کیا رسول نے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ نہیں کہا میرے صحابیوں، اے میرے صحابیوں. 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن اور اہل بیت. نہیں، اے لوگو. سرکار جانتے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مجھے دیکھنے والا براہ راست کوئی نہیں ہوگا. قرآن ہوگا، مجھے دیکھنے والا براہ راست کوئی نہیں ہوگا، مگر میری نسل رہے گی. تو ساتھ ایسے کو بنایا جو سلسلہ قیامت تک چلے، ہے نا. اب اہل بیت کا دامن امت کی پناہ گاہ ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آسمان میں کچھ ایسے تارے ہیں جو زمین والوں کے لیے امان ہیں. ان اہل بیتی امان لامتی، میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے. سبحان اللہ. میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے. لوگوں، اگر امان چاہتے ہو تو میرے گھر والوں کے قریب آؤ، ان کے قریب آؤ، ان سے رشتہ جوڑو. تمہارے دلوں کی سیاہی دور ہوگی، سبحان اللہ. تمہارے چہروں پر چمک ہوگی، تمہاری آنکھوں میں نورانیت پیدا ہوگی، تمہارا دماغ صاف ستھرا ہوگا، تمہارا سینہ رسول اللہ کی محبت کا مدینہ ہوگا. سبحان اللہ. اہل بیت سے کی بارگاہ میں آؤ. فاطمہ زہرا کی محبت دل میں رکھو، علی مرتضیٰ کی محبت دل میں رکھو. حسنین کریمین جن کو قمرین نیرین منیرین طاہرین، کیا بات ہوتا. جتنے قافیے ہیں سب ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، ہے نا. حسنین کریمین نیرین منیرین، کیا بات ہے. ان سے محبت کرو، ان کے قریب آؤ. یہ اللہ کی رسی ہے، رسی. ان کا دامن چھوٹا تو نہ تمہیں دین تمہارے پاس رہے گا، نہ قرآن کی برکتیں تمہارے پاس رہیں گی، ہے نا. اسی لیے اہل بیت کا کرم جہاں ہے وہاں دین بھی ہے، قرآن بھی ہے،
اور جہاں اہل بیت کی محبت ہے وہاں دین بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ جس دل میں اہل بیت کی عظمت ہے وہاں دین بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ اور محبت اگر اہل بیت کی ہے تو وہاں منافقت کبھی نہیں آ سکتی۔ اس کو بھی میں حدیث سے ثابت کر دوں گا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ کنز الاموال کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، یا علی لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق۔ اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، سبحان اللہ، اور تم سے عداوت وہی کرے گا، وہی رکھے گا دل میں جو منافق ہوگا۔ رسول نے راز فاش کر دیا۔ اب مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، نفاق کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ اس کو سمجھنے کے لیے کہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں۔ علی کا ذکر کرو، اگر چہرہ کھل جائے، علی کا ذکر کرو چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو وہ مومن ہے، اور علی کا ذکر کرو چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لو وہ کلمہ پڑھتا ہے مگر مومن نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے مگر مومن نہیں ہے، حج کر لیا مگر مومن نہیں ہے، سجدوں کا داغ ہے پیشانی پر مگر مومن نہیں ہے۔ معلوم ہوا اہل بیت کا دشمن لاکھ سجدے کرے، لاکھ سجدے کرے، لاکھ عبادت کرے، لاکھ تقوی کی زندگی اختیار کرے، اگر دل میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، حضور محدث اعظم زندہ باد۔ اچھا آپ دیکھیے، اللہ نے اپنی محبت کو ایمان کہا، اپنی محبت کو اللہ کے رسول نے ایمان کہا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے نا جب تک کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، یعنی دنیا